वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और काफ़ी गुफ्तगू हमने की साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के मैच के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्कोर करने के बावजूद मैच विन नहीं कर सके, साइम अयूब अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो डिसीजंस थे वो भी काफ़ी हद तक सामने आ चुके हैं। और इसके अलावा प्रॉबेबली आज कोई मीटिंग भी हो सकती है बोर्ड्स के दरमियान, जिसके अंदर स्केड्यूल भी आ सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लोज़ होती नज़र आ रही हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करते हैं स्टेडियम्स की, पाकिस्तान में कज़ाफ़ी स्टेडियम जिसकी कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन जारी है और स्टिल जारी है, यानी 20 उसकी फ़ाइनल डेडलाइन थी। उसके बाद भी शायद कुछ दिन का आपके पास मार्जिन होता है कि आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन डेडलाइन वॉज 20 और दावा किया जा रहा था कि उस वक्त तक तमाम सूरत हाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कंप्लीशन हमारे सामने नहीं आई है। 6 दिन बाकी हैं, 6 दिन में अगर कुछ बेहतर हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। तो इसी के साथ डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ीशान राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? Thank you very much, Birab. Thank you for calling me to the show again. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले तो डेफिनेटली पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच T20 सीरीज़, दूसरा मैच, पहला मैच भी हम हार गए, दूसरा मैच भी हम हार गए। हाफिज़ साहब, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, इतनी मतलब एक ऐसी बॉलिंग नहीं थी जिसमें तमाम नाम उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ थे और टॉप पिक्स थी। लेकिन ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना जितने भी प्लेयर्स को आजमाया, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 5 विकेट्स हासिल कर ली उन्होंने। और बैटर्स ने जिस अंदाज में, हेंड्रिक्स ने पूरा स्कोर सिंगल हैंडेडली अगर हम देखें तो आधा स्कोर तो वही कर गए, पीछे रह गए वेन डर ड्यूसन, बहुत शानदार इनिंग्स खेली। तो बेसिकली पाकिस्तान की बॉलिंग को हुआ क्या कल कि वो कुछ भी नहीं कर पाए? देखें, एक ये है कि पाकिस्तान के बॉलर्स अगर गुज़िश्ता एक बरस में उनकी नाकामियों को देखते हैं, जब कभी उनके ऊपर बोझ आया और जो तवक्को उनसे थी वो उसके मुताबिक खेल नहीं पेश कर पाए, तो इसकी एक वजह यह है कि शायद जो ऑप्शंस हैं किसी भी बॉलर के पास रन्स रोकने के लिए या फिर विकेट लेने के लिए, वो उसकी तरफ जाते हुए ज़रा कम दिखाई देते हैं। और 2023 से लेकर आज तक 24 के इख्तिताम तक ये सूरत हाल हमें इसमें दोहराई जाती है बॉलर्स की तरफ से कारकर्दगी कि जब आप स्टम्प्स में बॉल नहीं करते 3, और उसके साथ साथ जब आप 3 स्टम्प्स में बॉल नहीं करते हैं, यॉर्कर नहीं करते हैं, बाउंसर नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें जिनकी वजह से बैट्समैन के जहन में कोई दूसरा ख्याल आ सकता है कि उसके साथ क्या हो सकता है, तो फिर आप एक बहुत बड़ा बर्तरी लेने का एक पहलू उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कल के मैच में भी अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ें नज़र आई हैं। अगर आपके फास्ट बॉलर एक ओवर में 3-3 स्लोअर वन करेंगे और सेट बैट्समैनों के सामने करेंगे तो फिर मुश्किलात होंगी आपके लिए। ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का। दूसरा ये है कि अभी साउथ अफ्रीका की टीम के ख़िलाफ़ ये जो खेल रही है T20 मैचेस, इसमें साउथ अफ्रीका का अपना रिकॉर्ड अपनी होम ग्राउंड के ऊपर गुज़िश्ता कुछ अरसे में बिलखुसूस T20 क्रिकेट में अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस T20 सीरीज़ में अब तक आप देखें कि दोनों मैचेस उन्होंने जीते हैं, बावजूद इसके कि उनके बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो कि उनकी टीम का अहम हिस्सा होते हैं, समझे जाते हैं, वो टीम में शामिल नहीं थे। तो पाकिस्तान की बॉलिंग में एक ये मसला रहा है कि जो हमारे टॉप बॉलर्स थे जिनसे बहुत ज़्यादा हम इन्हिसार करते रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को, उनकी पेस में उनकी रफ़्तार जो गिरी है, उस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मतलब एक वो जो ख़तरे का पहलू होता है ना कि किसी भी टीम के जो बॉलर्स हैं वो अगर गेंदबाजी कर रहे हैं तो उसमें एक ख़तरे का पहलू रहता है कि यार ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो एक पहलू ज़रा ना उसमें आपको लगता है कि वो कमी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग में भी कमी है। लेकिन यही हारिस रऊफ़ अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इनकी गेंदबाजी को देखें तो आपको इनकी लेंथ बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी। बाउंसर्स के ऊपर भी गए, अनप्लेबल बॉल हुए, उस जगह पर इन्होंने बैट्समैन को खिलाया जहाँ पर वो कमिट कर जाते हैं शॉट, या फिर वो ऐसी जगह पर जहाँ पर उसकी मतलब उसके लिए मुश्किल होता था मैनेज करना पेस एंड बाउंस को। तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आया दोनों मैचेस में। उनको रन्स हुए हैं, अच्छी जगह पर उन्होंने गेंदें नहीं की हैं और उन्होंने उस पेस के साथ भी नहीं की हैं जो रिक्वायरमेंट थी उस वक्त में, जिस वक्त उनको उस गेंदबाजी की ज़रूरत थी, वो नहीं कर पाए हैं। तो पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग है या स्पिन बॉलिंग है, उसमें एक चीज़ बड़ी उसकी वाज़ेह तौर पर कमी नज़र आती है कि ये जो एक बैट्समैन जो भी मुखालिफ टीम जिसके ख़िलाफ़ भी आप खेल रहे हैं
بالخصوص جو دنیا کی بہترین ٹیمیں ہیں اس میں پاکستان ٹیم کی اس بولنگ کو، ان کی موجودہ رفتار کو دیکھتے ہوئے، ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اور جتنے رنز ان کو ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی سخت بات نہیں ہے لیکن یہ نظر آتی ہے کہ وہ ایک خطرہ جو بن سکتا ہے بولر، مطلب ایک شعیب اختر ہیں، وقار ہے، وسیم ہے، ٹھیک ہے، محمد آصف ہیں، عامر ہیں، یہ والی جو ایک ڈر اور خوف کی کیفیت بیٹسمینوں کے اوپر طاری ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، ہوتی تھی ان کو دیکھ کر، آج وہ نہیں ہے۔ ٹائم آپ 2 سال پیچھے چلے جائیں، شاہین کے بارے میں بھی یہی تھا، ایسا نہیں ہے کہ شاہین بڑے آسان گیند باز تھے، شاہین جب کبھی بھی 145 پلس کے ساتھ نیا بال کرتے ہیں تو وہ ان پلیبل، دنیا کے سارے بلے بازوں کو آؤٹ کیا، بہترین بلے بازوں کو انہوں نے ان پلیبل بال کیے ہیں، تو وہ پیس جو ہے 145 پلس شاہین اگر کرتے ہیں تو جس طرح سے اس نے ہوا میں گھومنا ہے، لہرانا ہے، اس کو مینیج کرنا دنیا کے کسی بھی بلے باز کے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہ ایک پہلو ہے پاکستان کی بولنگ میں، اسپنرز بھی ویسے ہی ہیں، فاسٹ بولرز کی کنسسٹنسی نہیں ہے، پیس نیچے آ گئی ہے، تو یہ مشکلات ہیں پاکستان کے لیے۔ اور ایون کہ 2-3 بیٹرز کے خلاف، 2-3 بلے بازوں والی ٹیم کے خلاف آپ پہلی اننگز میں آپ کے بالرز چلے ہیں، اور دیکھیں یہ ہوتا ہے مسئلہ، ایک میچ میں آپ کے بالرز نے کچھ اچھا کیا، آپ کے بیٹرز نے، آپ جب باری آئی تو میچ نہ جتوا سکے، آپ پھر جب بیٹرز نے اچھا کیا تو بالرز کے اوپر میچ گیا تو بالرز نہ جتوا سکے، تو یہ ہے مختلف۔ پہلا میچ جیتا ہوتا پاکستان تو ہو سکتا ہے دوسرے میچ میں کھیل کا نقشہ مختلف ہوتا، بٹ یہ ہے اس میں سائم بڑا اچھا کھیلے اور ان کی تعریف ہونی چاہیے، اور اللہ کرے کہ وہ ایسے زمین پر رہتے ہوئے اپنی کارکردگی آسمان پر لوگوں کو دکھاتے رہیں، فضاؤں میں نظر آئے کہ وہ اوپر اڑ رہے ہیں، خود زمین پہ رہیں، کارکردگی ان کی ہواؤں میں رہے، اچھی چیز ہے۔ شاٹس ہیں ان کے پاس، دلیر ہیں، ٹائم ہے شاٹ کھیلنے کا، وہ سامنے دیکھتے نہیں ہے کون بالر ان کو بالنگ کر رہا ہے، ان کی رینج اچھی ہے شاٹس کی، اسکیئر آف وکٹ اچھا کھیلتے ہیں، سیدھا مارتے ہیں، ڈرائیو وغیرہ اٹھا کر کھیلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اچھا ہے پاکستان کی T20 ٹیم کے لیے بھی یہ، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، لمبا کھیلیں، جیسے ملر کھیلے، یہ بھی لمبا کھیلے، وینڈر ڈوسن لمبا کھیلے، ریزا ہینڈرکس لمبا کھیلے، جو آپ کے اسٹیبل پلیئرز ہوتے ہیں جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کا یہی کام ہوتا ہے آپ کو لمبی ٹیم اننگز کو لمبا لے کر جائیں۔ کچھ رنز بابر نے بھی کیے ہیں، وہ بھی خوش آئند ہے، اور بابر اور رضوان کو اپنے بیٹنگ آرڈر کو دیکھنا ہے کہ سائم کی موجودگی میں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر آپ اس کو کھلا رہے ہیں تو آپ اس کے فیلئرز، اس کی ناکامیوں کو اپنے سر پر لیں اور پھر اس کو بنائیں۔ بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں دنیا کرکٹ میں کہ جو ابتدائی طور پر ناکام ہوئے، وی وی ایس لکشمن اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جب ان کا کریئر شروع ہوا تھا تو وہ جس طرح سے آؤٹ ہوتے تھے اور جتنے کم رنز پر آؤٹ ہوتے تھے، وہ یار یہ پتہ نہیں کیوں کھلائے جا رہے ہیں، لیکن جب جیسے وہ اسٹیبل ہوئے، انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایڈجسٹ کر کے پھر انہوں نے اتنے بڑے بڑے میچز انڈیا کے لیے جیتے ہیں، اور کتنی شاندار کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے۔ یہ کمپیریزن کوئی نہیں ہے وی وی ایس لکشمن کا سائم ایوب کے ساتھ یا کسی اور کھلاڑی کا، بٹ اگر آپ کو ٹیلنٹ نظر آتا ہے، وہ ٹیلنٹ کنورٹ ہوتا ہے انٹو پرفارمنسز، آپ نے ان کے پاتھ ویز بنانے ہیں۔ آج کرکٹ بہت زیادہ ہے، T10 T20 ون ڈے ٹیسٹ میچز، تو آپ کو پلیئرز کے بارے میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کس فارمیٹ سے ہم نے اس کو انٹرنیشنل کرکٹ میں لے کر آنا ہے، اور کون کون سی کرکٹ اس کے کریئر کو لمبا کر سکتی ہے، اس کو اس طرف آپ نے لے کر آنا ہے، وہ ٹھیک ہے پہلے۔ لیکن یہ جو مڈل آرڈر ہے آپ کا، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عثمان خان فٹ نہیں ہوتے اس ٹیم میں پاکستان کی، یہ جتنا جلد سمجھ جائیں گے اتنا پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ جو سلیکشن کرتے ہیں لوگ، ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ آپ خود کرکٹ کھیلے ہوں، آپ نے اچھی بھلی کرکٹ کھیلی ہو، اور آپ اس چیز کا اندازہ نہ لگا سکیں کہ یہ پلیئرز جو بھی بیٹر آپ جس کو بھی، فاسٹ بالر ہے، اسپنر ہے، بیٹسمین ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو بھی آپ منتخب کرتے ہیں، کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اس کے پاس ہے کیا آپریٹ کرنے کے لیے جب ہائیسٹ لیول پر جائے گا، تو ان کے پاس چیزیں کم ہیں۔ مطلب آپ کو نہیں کھیلنے دیں گے لوگ، آپ کے سامنے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی آسانی سے آپ کو آپ کے پسندیدہ شاٹس کھلائے گا اور آپ رنز کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اٹھا کے دیکھ لیں ورلڈ کپ 2024 سے پہلے جب سے وہ ٹیم میں آئے ہیں، انہوں نے کہاں پر کیسے پرفارم کیا، ان کے رنز نکال کے دیکھ لیں، جو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں تو بتا دیں لوگوں کو کہ کس بنیاد پر سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو اس سے بہتر انداز میں آپ کسی اور طرف دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو آپ دکھاتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس طرح کی کرکٹ، یہ پاکستان کے کرکٹ کے لیے مجموعی طور پر اچھا نہیں ہے، اور پاکستان کو میچ جیتنا چاہیے تھا۔ اپنے بالرز پاکستان کے، ان کو آپ کھڑا ہونا پڑے گا اس ٹیم کو دوبارہ اٹھانے کے لیے۔
हाफिज़ साहब, बड़ा अच्छा एनालिसिस आपने किया साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मैच के हवाले से, बल्कि मैच के जितने भी वीक पॉइंट्स थे वो ऑलमोस्ट सब शेयर किए हैं। जो आपने उस्मान खान का जिक्र किया, इसके ऊपर मैं ज़ीशान साहब आपकी राय लेना चाहूँगी। उस्मान खान की प्रेजेंस के ऊपर, टीम में मौजूदगी के ऊपर, ना सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर बल्कि काफ़ी सारे चैनल्स पर ये बात हो रही है। फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि वाई इज़ उस्मान खान देयर। मतलब आपको सोचना है कि शायद आप अगर उस्मान खान को शामिल कर रहे हैं तो आप किसी अच्छे बैट्समैन की जगह जो है वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, तो आपको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। सो हाउ डू यू सी द प्रेजेंस ऑफ उस्मान खान? बेसिकली लास्ट 2 सीज़न जो PSL के वो लड़का अच्छा खेला है। आप फ्रेंचाइज क्रिकेट का जितना मर्जी बड़ा लेवल हो जाए, स्टैंडर्ड हो जाए, लेकिन आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि इफ़ यू लुक एट इज द वे ही बैट्स, वो पेस के सामने ईजी नहीं होता। अब एक बंदा जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ टू बी कस्टम टू पेस। पेस के सामने अगर आप जगह छोड़ते हैं, अपनी विकेट छोड़ते हैं और आप में वो टोटली डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, इवन एट द बॉल वो जो 135-140 पे बॉल आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में और जिस तरह की आप शॉट सिलेक्शन करते हैं, यू आर एक्चुअली मेकिंग, टू बी ऑनेस्ट, अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम। हालांकि जिस भी सिस्टम से वो यहाँ से गए हैं, मैं तो उनके बारे में ये बात सुनी थी, ही इज़ अ डिसेंट प्लेयर हु हैज़ सैक्रिफाइस्ड लॉट। एवरी प्लेयर सैक्रिफाइसेस सो मच। तो ये कोई यार्ड स्टिक नहीं कि आप उसको नेशनल टीम में ले आएँ। जिस तरह हाफिज़ साहब ने बड़ा सही बोला कि जितना जल्दी आप रियलाइज़ कर लें उतना बेहतर है, बिकॉज इस पर्टिकुलर उस्मान खान का जो टीम में जगह है, स्लॉट है, इट इज़ नो वेयर जस्टिफाइड बाय एनी मीन्स। अभी आप इसको T20 मैचेस में खिला रहे हैं, ही विल नॉट फिट इन। इसलिए कहते हैं कि लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम जो होती है ना, अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बात करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, आपकी हर सिचुएशन में, हर जगह पर जो है ना, आपकी एंड्योरेंस चेक होती है। आपको एक लॉन्गर वर्जन में आप खेलते हैं, आप उसमें वनडे पैटर्न पर भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, आप टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं। इन सब की जो इश्यूज़ है ना परफॉर्मेंस के साथ, वो इनकी एंड्योरेंस के इश्यूज़ ज़्यादा है। इनका तो खैर कैपेबिलिटी का भी इशू है, बाकी जो भी हाफिज़ साहब बात कर रहे थे उसमें हमारी एंड्योरेंस का बड़ा इशू है। जिस तरह आप देखें, वी स्टार्ट ऑफ द मैचेस, अब टूर आपका स्टार्ट होता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाती है। आप जिस हार्ड लेंथ पे आप बॉल करें, जो आपकी शॉट सिलेक्शन है, अगर आप में टेम्परामेंट होगा और आपको पता होगा कि आपने लंबी गेम खेली हुई है। मुझे भी शो से पहले ही बात हो रही थी हाफिज़ साहब से, इस टाइम की बात कर रहे थे कि अब ये लंबी वर्जन ऑफ द क्रिकेट खेलेगा तो और निखरेगा। दिस गोज राइट फॉर एवरी फॉर्मेट, एवरी प्लेयर अक्रॉस फॉर्मेट्स, बॉलर हैं, बैटर हैं, फील्डर हैं। बट फॉर दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन उस्मान खान जिनका आप कह रहे हैं, आई थिंक इनको वापस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भेजें, वहाँ पर ये परफॉर्म करें, स्टार्ट फ्रॉम द लेवल 1, फिर देखें अपने इर्द गिर्द लोगों से कम्पीट करें। आई शुड से कि अभी जो हमारा T20 नेशनल कप चल रहा है, उसमें इनसे बहुत बेहतर बैटर्स हैं जो डिज़र्व करते थे इनकी जगह टीम में जाना। आई डोंट नो आपने क्यों उनको टीम में साथ रखा हुआ, बट आई थिंक वो अच्छे बैटर्स हैं और हमारा एक ऐसा टैलेंट है कि जिसको हम आगे लेकर जा सकते थे, बट अभी तो दे आर प्लेइंग इन देयर ओन कंडीशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के सामने परफॉर्म करना, हम ये कह सकते हैं कि मतलब साउथ अफ्रीका ने भी नया टैलेंट आजमाया, लेकिन पाकिस्तान तो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ भी वहाँ पर लैक करता हुआ नजर आ रहा है हमें। देखिए मेरे वी डोंट हैव एनी स्ट्राइक रेट जो कि T20 को सपोर्ट करता हो। आई नो स्ट्राइक रेट आपका फर्स्ट मैचेस में 185 पे आपके सामने खेला है, 196 आई गेस, 185-90। मुझे सवाए साइम के अलावा कोई कंटेम्प्रेरी इस वक्त जो T20 में जो है ना, या मुझे अभी जो हमारे इरफान नियाज़ी ने नहीं खेली थी, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि कौन सा बैटर आपको लगा है कि जिसने कि नेशनल स्टैंडर्ड की जो T20 क्रिकेट की फॉर्मेट की जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा किया हो, जो लगा हो कि ही इज़ देयर, उसकी वो बात जो इंटेंट की हमेशा करते हैं कि इंटेंट दिखाई हो। ऑन द कॉन्ट्री, हाँ ये बात सही है। अब आप देखें, हेनरिक नोकिया नहीं खेल रहा, रबाडा इज़ नॉट इन द टीम, मार्को जेनसन नहीं खेल रहा, एनगीडी नहीं खेल रहा, दे आर ऑल आउट ड्यू टू सर्टेन इंजरीज। वो 4 पेसर्स वो आर वर्ल्ड बीटर्स, उसके बगैर भी हमें स्कोर बनाने पे हमें खुशी है कि हमने 205 बनाया, हालांकि पार स्कोर उस ग्राउंड में 198 का है, तो इट वाज एक्सपेक्टेड हमने इतना स्कोर करना है, इसीलिए उन्होंने 19.3 ओवरों में स्कोर पूरा कर लिया। पाकिस्तान के पास भी नए चले गए थे, ऐसे नहीं कि हम अपने फुल थ्रॉटल साइड ले गए हैं। यस, हमारी बॉलिंग जो थी उसमें नसीम शाह नहीं था आपके पास ड्यू टू हिज फॉर्म, बाकी तो आपके 2 स्टार बॉलर्स थे ही थे उस टीम में, यानी कि शाहीन था और हारिस रऊफ था। बॉल आउट मैच में आपको हिट्स पड़ जाती हैं, आई अंडरस्टैंड। शाहीन की परफॉर्मेंस में पता नेक्स्ट मैच में शायद ही कम बैक, लेकिन रिदम में आना जो है ना एक बॉलर और एक प्लेयर के लिए वो बड़ा ज़रूरी होता है। आपका ऑफ टाइम जो है जब आप अपनी पीक पे होते हैं, ऑफ टाइम बड़ा कम होता है। ये साइक्लिकल आना ना, एक मैच में अच्छा खेलना, एक मैच में अच्छा ना खेलना, इट हैज़ गॉट टू डू अ लॉट आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उसके साथ ज़रूर है। जिस तरह आप ये हार्ड लेंथ की बात कर रहे थे, हारिस ने हार्ड लेंथ पे बॉल की ऑस्ट्रेलिया में, वो एक आधे मैच में यहाँ भी हार्ड लेंथ से बॉल कर लेगा, बट सिचुएशन इज आप जब आपको हिटिंग होती है तो उसके आप वापस कैसे आते हैं। वजह यह है कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे अगले को नहीं खिलाते तो फिर अगला आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खिलाना शुरू कर देता है। वहीं पर हमारा सारा जो है ना ये प्लॉट मिस हो जाता है। जहाँ तक हमारी बैटिंग साइड की बात है कि रिजवान की बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है और बाबर ने फर्स्ट 2-3 शॉट्स बड़ी फ्री खेली, देख के अच्छा लगा।
आई थिंक दे नीड टू फाइंड देमसेल्व्स. और आप यकीन मानिए, मैं बताऊँ, किसी भी तरीके से आप सही अब कह रही हैं, कंडीशंस का फ़र्क हो सकता है, लेकिन क्या ये प्लेयर्स पहले साउथ अफ्रीका में नहीं खेले हुए? साइम तो नहीं खेला हुआ, ये तो खेले हुए ना पहले. कोई नई चीज़ तो नहीं है. फिर अगर ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो ओनली वन थिंग दैट इज मिसिंग इन देम इज कंपैरेटिव क्रिकेट. ये जब पाकिस्तान में होते हैं इनको कंपैरेटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी लेवल की हो. एंड आई थिंक यू विल एग्री, जब तक आप कंपैरेटिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपका पुराना जो डिस्क फंसी हुई है ना ब्रेन में, वो बाहर नहीं निकलेगी और ऑन द प्ले नहीं होगी. एज लॉन्ग एज यू डोंट डू दैट, आप जितने मर्जी आप इनको नेट्स में ले जाएँ. और सेकंड थिंग, इनकी फिजिकल इंड्योरेंस पर बहुत काम होने वाला. बॉलर बैटर बोथ एंड फील्डिंग एट द सेम टाइम. तो ये कुछ चीज़ें जिनको हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के लिए. 1 और टाइम शाइन 4 विकेट ले जाएगा, आपको मैच जितवा देगा. शायद अयूब सेंचुरी कर लेगा, आपको मैच जितवा देगा, कोई एक बैटर कर लेगा. बट वंस यू टॉक अबाउट द टीम एफर्ट, तो टीम एफर्ट में जो है ना, आप सारे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तभी फ़ायदा होता है. वजह बता दूँ क्यों है. 2 बंदों का डे सही नहीं चल रहा, बाकी हु आर फिट एंड हु आर देयर, हु नो हु हैव डन इट, तो वो अगलों को भी जो है ना साथ ले जाते हैं. जब पैनिक सिचुएशन आती है, मैंने देखा है इस वक्त जैसे हिटिंग शुरू होती है तो वी डू नॉट नो व्हाट वी डू, और हम पैक ऑफ कार्ड्स के साथ गिरना शुरू कर देते हैं, जो कि इंटरनेशनल टीम के हवाले से पाकिस्तान को नहीं करना है. जिसमें मैं वी नीड टू वर्क ऑन दिस. एज यू आर सेइंग द इंड्योरेंस, आई थिंक इंड्योरेंस तो हमारे कैप्टन को भी बहुत ज़रूरत है इस वक्त, बिकॉज ही इज ऑलवेज इन द क्रैम्प्स व्हेनेवर आई सी हिम. T20 फॉर्मेट में भी अगर किसी को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो चलें. खैर ही सेज कि समटाइम्स इट्स एक्टिंग एंड समटाइम्स इट्स क्रैम्प्स. आई वंडर व्हेन ही इज एक्टिंग, व्हाई वुड ही बी एक्टिंग. मुझे इस चीज़ की सही समझ नहीं है कि रिजवान को नहीं एक्ट करना चाहिए. ही इज अ गुड प्लेयर इवन इन T20. हाफिज साहब, साइम अयूब की सेंचुरी नहीं हो पाई है. 98 रन्स थे. फॉर मी आई कंसिडर अ सेंचुरी. मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी खेली और कम बॉल्स पर उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया. लेकिन डोंट यू थिंक कि ऐसा एक अभाम भी जाहिर हो रहा था कि अगर सिंगल ले ली जाती तो साइम को मौका मिल जाता अपनी सेंचुरी पूरी करने का. देखिए बार बार तो ऐसे मौके नहीं आते हैं. अभी नहीं आएंगे, क्या हो गया, अभी तो उसका करियर शुरू हुआ है मैडम. हाँ, लेकिन मुश्किल नज़र आती है ना. एक मैच में अगर स्कोर कर जाते हैं, फिर 2-3 मैचेस में स्कोर नहीं करते. करियर है, बहुत अल्लाह करे कि वो बहुत सेंचुरियाँ करें पाकिस्तान के लिए. बट दिस वाज अ गोल्डन चांस. नहीं क्यों, अभी वो कोई आखिरी सीरीज़ खेल रहा है अपने करियर की, अभी तो शुरुआत हुई है. मतलब अल्लाह करे उसके आने वाले दिनों में ऐसे उसको बहुत सारे मौके मिले. वो T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में वो बहुत सारी सेंचुरियाँ स्कोर करे. उसके लिए कोई आखिरी मौका नहीं है. हाँ, ये हो सकता है कि उसके दोबारा ऐसा कभी ना हो कि वो 98 पर नॉट आउट चला जाए इस किस्म की सूरत हाल में. सेंचुरीज तो उसको करनी चाहिए और वो कर सकता है, इतनी उसमें बहुत सलाहियत मौजूद है. लेकिन क्या अब्बास अफरीदी को जब वो एक क्लिप भी वायरल हो रहा है कि जब कहा जा रहा है कि आप सिंगल ले लो या सिंगल मत ले लो. वायरल को छोड़ें, वायरल क्या है, ये वायरल क्रिकेट ने, वायरल ने ना, ये वायरल क्लिपों ने पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल किया है. हाँ, लेकिन देखिए डिपेंड करता है कि जब आप एक मैच खेल रहे हैं ना, तो सम टाइम आपको मौका मिल जाता है कि आप स्ट्राइक रोटेट कर लें. आप देखें ना, एक आखिरी ओवर चल रहा है, ठीक है, आप पहला मैच हारे हुए हैं, और आप कोशिश ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड करें. या तो ये है कि अब्बास ने 5 बॉल डॉट कर लिए और उसने कोई रन स्कोर नहीं किया, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि यार अगर वो सिंगल ही ले लेता कम अज़ कम उसकी सेंचुरी हो जाती. ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि अगर वो सिंगल लेता तो जो चौका छक्का अब्बास ने लगाया वो साइम भी लगा सकता. साइम स्ट्राइक पर आता तो वो कभी भी सिंगल डबल के लिए ना जाता. हाँ, वो भी बड़े शॉट के लिए जाता. डेफिनेटली. ठीक है, लेकिन ये जब आप आखिरी ओवर में होते हैं उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं. या तो ना उसके बाद 2-3 ओवर्स पड़े होते, अगर और बात थी. अब यहाँ पर अगर उसको चांस मिल जाता तो अच्छी चीज़ थी. अब ये भी तो कोई पता नहीं ना, अगर फ़र्ज़ कर लें वो एक सिंगल लेता कि उसकी सेंचुरी हो जाए, एक बॉल अगला वो डॉट कर जाता साइम, ठीक है, अगले बॉल पर आउट हो जाता, तो क्या होता? 3 बॉल ज़ाया होते. कितने? 3 बॉल ज़ाया होते. तो उसके बाद क्या होना था कि ये देखा जी सेल्फिश हैं, सेंचुरी की तरफ चले गए हैं. तो ये वायरल वाले जो है ना, इनसे तो अल्लाह ताला बचा के रखे पाकिस्तान को. पहले बड़ी तबाही हो गई हुई है. क्रिकेट अगर लोगों को समझ आए तो क्रिकेट के ऊपर बात करें. ये पाकिस्तान में एक अजीब सा तमाशा बना हुआ है और उसके ऊपर लोग उसमें पॉपुलर ओपिनियन की तरफ जाते हैं, हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हैं. ठीक है, अल्लाह करे कि हकीकत की निगाह से लोग देखें और अल्लाह ताला लोगों को ये देखने का मौका दे, समझ बूझ दे, और लोग समझना चाहिए. ठीक है, आप सम टाइम कर पाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं बाज़ औक़ात. ठीक है, आसिम कमाल ने अपने पहले टेस्ट मैच में 99 पे आउट हो गए, तो शायद टेस्ट क्रिकेट की तारीख के वो पहले खिलाड़ी हैं या आखिरी खिलाड़ी हैं जो टेस्ट डेब्यू के ऊपर अपने 99 पर आउट हो गए थे. बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैचों पर 100 भी किया है, लेकिन वो इसलिए मुनफरिद हैं कि वो 99 पर आउट हो गए. कामरान गुलाम ने भी किया है
अभी रिसेंटली? बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी करते भी हैं, लेकिन चले अगर उनकी सेंचुरी हो जाती तो बहुत खुशाइंद बात होती, लेकिन जितने रन उन्होंने बनाए हैं वो भी एक अच्छी बात है. पाकिस्तान ने फाइनली 206 रन बनाए हैं, बट द सैड थिंग इज़ दैट कि हम उन रन्स का दिफा नहीं कर पाए हैं. हमारी बॉलिंग ने हमारा साथ नहीं दिया. जैसे हाफिज़ साहब ने शुरू में कहा कि जब बैटिंग अच्छी होती है तो बॉलिंग लैग कर जाती है, बॉलिंग अच्छी होती है तो बैटिंग लैग कर जाती है. अच्छा, अब बात करते चलें चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि फाइनली ये जो मौजू है ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो से हटकर अब खेल की तरफ जाने ही वाला है. उम्मीद कर रहे हैं आज शायद कोई मीटिंग भी हो और उसमें भी डिसाइड हो जाए कि स्केड्यूल के बारे में क्या अपडेट है. स्केड्यूल शायद अनाउंस हो, जितनी जल्दी हो सकता है अनाउंस कर भी देना चाहिए. तो चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर एक स्टेटमेंट इस वक्त जो है वो जारी है कि पाकिस्तान की जीत हो गई है, यानी पाकिस्तान ने अपनी बात मनवा ली है. लेकिन बात कौन सी मानी गई है? मतलब क्या फ्यूजन फार्मूला वाली बात पे हम जो एक अपने स्टैंड पर कायम थे कि वी नीड दैट इन रिटन, तो क्या हमें रिटन मिल गया उसका? तो नहीं मिला. एंड सेकेंडली, क्या हमने कन्विंस कर लिया इंडिया को आने पे? नहीं कर सके हैं. तो अगर रिटन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि भारत इस माहदे पर कायम है, भारत ने सब बोर्ड्स के सामने बात की है, व्हाट इफ के जब 2026 का वर्ल्ड कप हो, मोहसिन नकवी साहब शायद चेयरमैन ना हो, कोई और चेयरमैन हो, और वो एग्री हो जाए इस बात के ऊपर, तो फिर जीत कैसे हुई पाकिस्तान की? देखिए मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस टाइम मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना कि वी नो एज मच एज द मीडिया टेल्स, या हम एक दूसरे को बताते हैं. आईसीसी के बोर्ड मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन हो रहा है, हम तो उसके फैक्चुअल जो आउटकम है उसके ऊपर ही डिस्कशन कर सकते हैं. अब हमें दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट एक महीने से हो रहा है ये सारा काम, हो रहा है नहीं हो रहा. मैं इसको ऐसा समझूंगा कि फाइनली चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही, इफ इट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, और माइनस इंडिया 6 टीमें आ रही हैं, तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी जो एज पर स्केड्यूल था ना, जो कि मच वेटेड था, अगर वो इशू हो जाता है तो आई वुड से कि इट्स अ विन फॉर एनी पार्टी. यहाँ पर ये कहना है कि वो हमारा फ्यूजन फार्मूला माना गया है या इंडिया की बात मानी गई है, तो पाकिस्तान का स्टैंड अगर इतना स्ट्रॉन्ग ना होता तो अभी तक इंडिया फिर कुछ रिटर्न में दे देता. इनकी आपस में जो डिस्कशन हुई है वो ये होगी कि डेफिनेटली कोई ना कोई तो गिव एंड टेक किया होगा. एट ऑल ये भी दुनिया में लोग बात कर रहे थे, इंग्लिश मीडिया में बात कर रहे थे, शायद चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में उस टाइम पे लग रहा था शायद एट ऑल पोस्टपोन कर दी जाए. वी वर ऑल थिंकिंग. तो इफ इट इज़ हैपनिंग पाकिस्तान में हो रही है, तो आप समझें कि हमारी साइड पे क्रिकेट इज़ कमिंग टू एट आवर साइड, और कोई एक टीम नहीं आ रही, 2 नहीं आ रही, पूरी 6 टीमें आ रही, 7वीं आपकी अपनी टीम होगी. दैट्स गुड इनफ. मेरे ऐसे बंदे के लिए दैट्स अ गुड ओवर. अब 26 में क्या होता है, हु हैज़ सीन इवन 2025 का एंड जो है, तो चेयरमैन साहब ये वाले होते हैं, कोई भी होते हैं, बट जो भी अपरेटस पाकिस्तान में होगा वो उस वक्त की रियलिटी के मुताबिक डिसीजन लेगा. देखिए हम ये तो चाहते नहीं कि क्रिकेट ना हो, और हम ये भी नहीं चाहते कि पॉइंट स्कोरिंग करते हैं. हम ये चाहते हैं कि ऑन द लेवल ऑफ इक्वालिटी हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि एक प्रॉपर नॉट इवन एन एसोसिएट टीम, हमें प्रॉपर एक मेंबर है आईसीसी के, और हमने अपनी पावर किसी तरह की एक्सरसाइज की भी है. ये मत भूलिए कि अगर क्रिकेट में प्रेजेंस की डोमिनेशन की बात की, शायद इंडिया की डोमिनेशन होगी, लेकिन हमारी अपनी क्रिकेट का अपना एक स्टैंड है, एक स्टैंडिंग है, और जहाँ पर जिस हद तक हम लेके जा सके हम लेके गए. और जैसे भी ये टीम्स आएंगी, और ये इनकी टीम भी आई हुई थी आईसीसी की, तो मेरे एज ए पाकिस्तानी इट्स अ विन सिचुएशन फॉर माई सेल्फ कि हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगी, हमारे मुल्क में और टीम्स आएंगी. और चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे ट्राई नेशन सीरीज़ भी होनी थी, वो सब एक सीरीज़ का पार्ट था, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ने आना था. तो आई एम रियली हैप्पी एट ऑल दिस. अब 26 का वर्ल्ड कप होता है, वो न्यूट्रल वेन्यू पे होता है, ऑब्वियसली इस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए. बट लेट्स सी व्हेन द टाइम कम्स, विल क्रॉस द रिवर व्हेन द टाइम कम्स, ब्रिज. ऐसे ही. हाँ बिल्कुल. ट्राई नेशन सीरीज़ की बात की जाए तो 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द भी आज उन्होंने भी विजिट किया. तमाम मामला जो है वो जारी हैं अपनी जगह पर. हाफिज़ साहब, डू यू कंसिडर द स्टैंड ऑफ पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान ने अपना स्टैंड लिया था जिस पर अमल हुआ है, क्या ये पाकिस्तान की फतह है? देखिए, फ़तह शिकस्त का मामला नहीं है इसमें. बुनियादी तौर पर ये उसूलों की बात है, और इसमें एक मरतबा से फिर वाज़ह तो हुआ है कि वो ममालिक क्रिकेट खेलने वाले जो इंसाफ के, मुसावात के और बराबरी के अलमबरदार बनते हैं और जमहूरियत का भी राग लापते हैं, और जो कि क्रिकेट की रवायात के अमीन भी समझते हैं अपने आप को, उनका इम्तहान था और उसमें नाकाम हुए हैं. वो नाकाम हुए हैं. पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ यह था, और किसी भी मुल्क में जहाँ पर कोई भी इवेंट हो रहा है, बैनुल अक़वामी मुकाबले किसी भी जगह पर इनकाद होना है उनका, और अगर वहाँ पर कोई एक मुल्क नहीं आता है और बाकी सब आ रहे हैं, और वो कोई भी उसकी वजह बनाकर जो कि हकीकत से दूर है, और अगर वो उससे इनकार करते हैं, तो फिर बाकी लोगों को खड़ा होना चाहिए ना कि उन चीज़ों के साथ जहाँ पर जिन बुनियादों पर बैनुल अक़वामी मुकाबलों का इनकाद होता है दुनिया में किसी भी जगह पर. ऑस्ट्रेलिया अगर फ़र्ज़ कर लें कल कलाम को किसी बैनुल अक़वामी मुकाबले का इनकाद करता है, और पाकिस्तान खड़ा होकर कहे जी कि हम वहाँ पर नहीं जाते हैं, हमें ये मसला है, जबकि वो मसला ना हो, दुनिया के 10-15 ममालिक वहाँ पर जा रहे हों, तो कौन ठीक होगा ना. लोग पूछेंगे ना आपसे आपकी क्या है. सो
اس چیز کا تعلق فتح یا شکست اگر پاکستان کی بات نہ بھی مانی جاتی پھر بھی بات فتح اور شکست کی نہیں ہے. یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا. یہ بنیادی طور پر ان اصولوں کی اور خود آئی سی سی کی اگر کہا جائے نا کہ ناکامی کس کی ہے تو آئی سی سی کی ناکامی ہے دونوں صورتوں میں. ہائبرڈ ماڈل ہوتا ہے یا فیوژن ماڈل ہوتا ہے یا جس طریقے سے بھی ہوتا ہے, یہ آئی سی سی ناکام ہے اپنے ریٹ کو اسٹیبلش کرنے میں. آئی سی سی کی ریٹ یہ ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے اور تمام ملکوں کو پاکستان جانا چاہیے. پاکستان 2023 میں انڈیا گیا تھا, انڈیا کو بھی 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنا چاہیے تھا. یہ کوئی اس کی دلیل اور منطق نہیں ہے کہ ہم ہائبرڈ پر کھیلیں گے اور آپ بھی ہائبرڈ پر کھیلیں گے. یہ ایک راستہ ہے اس کا کہ جب آپ کسی ایک ایسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اس کا ایک حل نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ کرکٹ کے لیے, کرکٹ کے مستقبل کے لیے یہ ایک حوالے کے طور پر جب استعمال ہوگا تو لوگ اس کو کبھی بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کریں گے اور یہ ہوگا. ہم نہیں دیکھیں گے لیکن ہمارے سے بعد میں آنے والے ضرور دیکھیں گے اور وہ اس کو کوٹ کریں گے اس وقت کہ 2024-25 میں جب چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے پاکستان, بھارت اور آئی سی سی ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے تو اس وقت انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا والے کیا کر رہے تھے؟ تو کیا انہوں نے اپنا کردار ادا کیا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ نہیں ادا کیا. اس وقت کون درست موقف کے ساتھ کھڑا تھا یہ بھی تاریخ میں, اور کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ریسرچ ہو, تھیسز لکھے جائیں کہ یہ کرکٹ کو کیسے آپ نے سیاست سے, یہ کھیلوں کو کیسے سیاست سے بچانا ہے. یہ ایک بڑا سبجیکٹ بنے گا پاکستان انڈیا کے کرکٹ کے تعلقات اس سلسلے میں. مین ممکن ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ دنیا میں سامنے بیٹھے ہوں اور آپ نے بچانا ہے نا اپنے آپ کو آنے والے دنوں میں اس قسم کی مشکلات سے یا اس قسم کے واقعات سے بچانے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. یہ تھوڑا کرتے ہیں کہ چلیں جی دو لوگ لڑ رہے ہیں تو لڑتے رہنے دیں. نہیں ہوتا ایسا, اس کا حل نکالنے کی طرف بات کرتے ہیں. تو پاکستان کا موقف بالکل چیئرمین کرکٹ بورڈ کوئی بھی ہوتا اس کا یہ موقف ہونا چاہیے تھا, اور کسی بھی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین, کسی بھی ملک کے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہوتا اس کا یہ موقف ہونا چاہیے تھا جو پاکستان کا موقف تھا. اب کسی کو لگتا ہے کوئی ہارا ہے کوئی جیتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اس کی اپنی سوچ ہے. جتنی شکلیں ہیں دنیا میں اتنی عقلیں, ہر کسی کی اپنی اپنی عقل ہے, وہ اس کے مطابق سوچتا ہے, سمجھتا ہے, بات کرتا ہے, بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب کسی مجھے آپ کے سامنے گلاس پڑا ہوا آدھا نظر آ رہا ہے پانی کا اور آدھا خالی ہے, میں کہوں گا جی پانی گلاس میں نا آدھے گلاس میں پانی ہے, وہ دوسرے سے کہے گا نہیں جی نہیں یہ آدھا گلاس خالی ہے. اب اس کو کہے نا خالی گلاس ہے, پھر تینوں پیاس لگی ہے نہیں تینوں دینا کیوں کہتے خالی ہے تیرے حصے دا, تو کیا نہیں یار یہی دے دو مینوں جڑا آدھا ہے. پھر تو وہ کہے گا جو پانی والا حصہ ہے وہ مجھے دے دیں. جب اس کو پیاس لگے گی وہ پانی والا حصہ دیکھے گا, لیکن جب اس نے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہوگا وہ خالی گلاس کا حصہ دیکھے گا جو آدھا خالی ہے. تو پھر بھائی تو نہ پیں جب پیاس لگے گی. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ دیکھنے کے مختلف انداز ہیں. اگر لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ سمجھتا ہے ٹھیک ہے, لوگوں کو اختیار ہے, لوگوں کا اپنے اظہار کا, لیکن سمجھ بوجھ کا انداز مختلف ہے. یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہونی چاہیے تھی, ساری ٹیموں کو پاکستان آنا چاہیے تھا, اور اس کے لیے آسٹریلیا, انگلینڈ کرکٹ, نیوزی لینڈ اور جتنے بھی کرکٹ بورڈ ہیں دنیا کے جو ٹیسٹ پلینگ نیشن ہیں جو اس میں کردار ادا کرتے ہیں, یا جتنے بھی لوگ آئی سی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ کھڑے ہوتے کہ جناب یہاں پہ ہوگی چیمپئنز ٹرافی, پاکستان میں ہوگی اور سب کو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر نہیں جاتے ہیں تو پھر یہ نامناسب ہے. یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. پاکستان میں کروڑوں لوگ جو کرکٹ کھیلتے ہیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. آپ کیسے محروم رکھ سکتے ہیں پاکستان کو, پاکستان کا میچ اور پاکستان باہر جا کر کھیلے؟ یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک راستہ نکلا نا, اور ٹھیک ہے لوگوں کو آئے گی, پتہ نہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی. لیکن آفر صاحب یہ محرومی کا جو ایک اندازہ ہے کہ ہم اس چیز سے محروم رہ گئے ہیں کہ تمام ٹیمز یہاں پر لانے میں ہم ناکام ہوئے ہیں, اس کا جو ڈیسیجن ہے یہ تو ہمارے اوپر تھا کہ ہمیں اس چیز سے یا تو وڈرا کرنا ہے یا ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور محسن نقوی صاحب نے میٹنگ میں جانے سے پہلے کہا کہ میں حکومت سے اس حوالے سے مشورہ کروں گا, اور پھر انہوں نے جس طرح سے ہائبرڈ پر یا اس کو فیوژن فارمولا کا نام دیا تو انہوں نے اس چیز کو تو ایکسیپٹ کیا. تو اٹ مینس کہ ہماری حکومت نے بھی خود ہی بول دیا کہ ٹھیک ہے آپ ہائبرڈ پر چلے جائیں. تو پھر تو پاکستان نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا اپنی محرومی کی یا اپنی ہار کا سما. نہیں, پاکستان نے نہیں کیا, یہ ناکامی آئی سی سی کی ہے کسی بھی صورت میں. پاکستان ایک کھیل دوست ملک ہے. پاکستان راستہ نکالتا ہے مسائل کے حل کا. پاکستان مسئلہ نہیں ہے, پاکستان مسائل کا حل ہے. یہ آدھے بھرے اور آدھے خالی گلاس کی بات ہے. کسی کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو وہ اس کی اپنی سمجھ ہے. پاکستان مسائل کا حل ہے, پاکستان مسئلہ نہیں ہے. اگر پاکستان مسئلہ ہوتا تو پھر اور چیزیں چل رہی ہوتی. پاکستان نے آپ کو مسئلے کا حل دیا ہے, اور پاکستان نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کسی بھی جگہ پر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو کسی بھی ملک کو, اس کی قوم کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے.
آپ کو راستہ نکالنا ہوتا ہے. جب آپ بات چیت کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کے پاس آپشنز ہونی چاہیے. یہ کیا کرتے ہیں, آپ میں اتنی جان ہونی چاہیے, آپ کے موقف میں, آپ کی گفتگو میں, آپ کی تاریخ کے اوپر گرفت ہونی چاہیے. جب آپ بات کر رہے ہیں آپ کو لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے, آپ میں لوگوں کے سامنے بات کرنے کی جرت ہونی چاہیے. وہ کی ہے پاکستان نے بتایا. لوگ تو کہتے تھے پاکستان کو نکال کے چیمپئنز ٹرافی کروا لیتے, پھر آج تک شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا. لوگوں کو پتہ ہے کیوں نہیں ہوا, اور لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتی, اور لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ جو 2-3 ارب ڈالر نظر آتے ہیں نا, یہ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. یہ اور پیسہ تو ہم نے اسٹیڈیمز پر لگا دیا. دیکھیں, میں حافظ صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. ایک بات میں, کانفلکٹ کریٹ کرنا از ویری ایزی. کانفلکٹ کو ریزالو کرنا شوز اے بگ ہارٹ, جس کو ہم میگنانیمٹی بولتے ہیں, بڑا دل دکھانا بولتے ہیں. پاکستان نے اس جنکچر پہ بھی بڑا دل دکھایا. پاکستان نے کہا چلو اگر آپ کی روش یہ ابھی اس چیز پہ آپ اٹکے ہوئے ہیں, آئی سی سی کو بولا تو لیٹس ڈو اٹ دس وے. جہاں تک بات ہے کہ ہمارے اسٹیڈیم کی انفراسٹرکچر کی, ایکسکیوز می, یہ ہمارے اسٹیڈیم یہیں پر رہنے ہیں, اور یہ ہماری کرکٹ کو بڑے لانگ ٹائم تک لیے سرو کرتے رہیں گے. اور یہ صرف چیمپئنز ٹرافی کے لیے نہیں بنایا گیا, یہ اگلے آنے والے ٹائمس کے لیے بھی بنایا گیا. ورلڈ کرکٹ کے لیے صرف ایک میسیج ضرور تھا کہ دوز ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری دین ہسٹری ٹیچز دیم بائی اٹ سیلف. اس ٹائم پہ آپ کا کیا خیال ہے کسی اور بورڈ کے پاس اگر آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ اسٹیپ لیے گئے ہیں, جو لوگ ابھی نہیں, جن لوگوں نے بات کی, کل کو اگر اف دے اسٹارٹ بیٹنگ ادر ٹیمس, اور وہ دوسری ٹیمس کہتی ہیں ہم نے بھی ان کے ملک میں جا کے نہیں کھیلنا, اور وہ اپنا کلاؤڈ بنا لیتی ہیں, تو یہ چیز اب یہاں باقی ختم نہیں ہونی. اٹ ول کیپ آن ہیپننگ. یا تو آئی سی سی کے اندر, کل آپ لسننگ ٹو سم پرسن, وہ کہتے ہیں کہ نان کرکٹنگ پیپل ان دا آئی سی سی بورڈ بٹھائیں جن کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہ ہو, اور وہ امپارشل ڈیسیجنز لیں اباؤٹ ٹورنامنٹس اینڈ پلیسمنٹس. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک اور پہلو ہے, میں عرض کرنا کیوں بٹھائیں. صحیح بات. دیکھیں ایک اور بات ہے نا, پاکستان اگر کرکٹ کھیلتا ہے, انڈیا کرکٹ کھیلتا ہے, نیوزی لینڈ کرکٹ کھیلتا ہے, تمام ان کے ڈائریکٹرز آئیں نا, یہ اس کو کریں کہ ہم نے کسی سیاسی بنیاد پر کھیل کو, کسی سیاسی سوچ کو کھیل کے اوپر غالب نہیں آنے دیں. سر ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ان کا فیلئر ہے, آئی سی سی کا, ان کا فیلئر ہے. ان کو اپنے بورڈ کو یہ کرنا چاہیے کہ دنیا میں جو مرضی ہو جائے, بالکل صحیح, جو مرضی ہو جائے بھائی, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جنگ چل رہی ہے, آپ ملتوی کریں. آپ اس ملک سے لے کے کسی اور طرف لے کر نہ جائیں نا, آپ ملتوی کر دیں. یہ کو مطلب کرکٹ کھیل رہا ہے پاکستان انڈیا, اور اس کے مستقبل کا فیصلہ ہالینڈ کرنے کے لیے آ جائے. یہ تو ایک بڑی, آئی نو, میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا سر کہ اگر اتنے ہی, کیونکہ اگر یہ والا ایشو نہ آیا ہوتا, رانا صاحب یہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز بھی آ جائیں گے نا, بات وہیں پر ہی رہے گی, بات وہیں پر رہے گی. I give it to him. صحیح ہے, حافظ صاحب از رائٹ ان دس. دیکھیں ڈفرینٹ پیپل آر گیونگ دیئر اون اوپینین اباؤٹ دیٹ, اینڈ ڈاکٹر نعمان نیاز کا تو خیر کہنا ہے کہ 2007 سے ہی آئی سی سی اپنے اس خود مختاری سے باہر آ چکا ہے جس میں وہ کبھی ہوتا تھا. مطلب ڈیسیجن جس سے پہلے بھی بہت بار ہوئے ہیں کہ جب ٹیمس نے آنے سے منع کیا تو وہ ٹیمس کو بادر نہیں کیا گیا, ان کی جگہ کسی اور ٹیم کو ایڈ کر دیا گیا. میں چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کروں گا یہاں پر, آئی ایم سوری ٹو کٹ یو, یوزلی ڈونٹ ڈو دیٹ. پاکستان کے ساتھ تو یہ کام 2009 سے سو فورتھ ہو رہا ہے. پاکستان شری لنکا گیا تھا جب وہاں پر تامل ٹائیگرز کا ایشو چل رہا تھا. پاکستان انڈیا بوتھ وینٹ ٹو شری لنکا 96 جب کچھ ٹیمز نے وہاں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا. جب پاکستان کے حالات ایسے ہوئے, بٹ نو فالٹ آف آرز, دنیا کی تمام ٹیمز نے ہمارے پاس آنے سے منع کیا, تو کیا آئی سی سی پاکستان کو کوئی بھی سیف سٹی دیکھ کے وہاں پر ارینج نہیں کرا سکتا تھا. سو دس ہیز بین گوئنگ آن ود اس فار دا لاسٹ 15 odd years. یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. اینڈ آئی سیکنڈ ہیم آن دس کہ آئی سی کو اپنی بیک بون دکھانی چاہیے تھی. آئی سی نے بیک بون ختم کر کے جو ہے نا چیزوں کو یہاں تک لے کے آیا. لائک دیو ایشوڈ سو مینی ایمبیسیز ٹو سو مینی لیگس. وہ کرکٹ کا ایونچولی وہ کباڑ کی طرف لے کے جائیں گے کرکٹ کو. I think there is no cricket left. It's only the commercialization, the sponsorship. This is what I told you earlier. The advertisements. Corporation and entertainment. That is what it is. بالکل صحیح بات ہے. کسی حد تک جو ہے وہ کرکٹ کو بے دخل کر دیا گیا ہے, اور یہ صرف اور صرف براڈ کاسٹرز اور اسپانسرز اور کمرشلز کی ایک ساری گیم رہ چکی ہے. کھلاڑیوں کو بھی بس ان کی صلاحیات کو آزما کر فائدہ جو ہے وہ کسی اور شکل میں لیا جا رہا ہے. تو خیر امید تو یہی تھی کہ بہترین فیصلے ہوں, لیکن جو بھی ہوا چلیں ایٹ لیسٹ کرکٹ ول ہیپن. حافظ صاحب اگر ہم دیکھیں, کیونکہ اس کے بعد ہمارا ایک اور میچ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ آخری ہے, اور آئی وش کہ چیمپئنز ٹرافی کا اسکیجول بھی اناؤنس ہو جائے, ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے کون سے پلیئرز جو ہیں وہ آگے, کیونکہ اسکواڈ بھی اناؤنس ہوگا اس کے بعد گریجولی, تو آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سی ٹیمز کس کے اسکواڈ کے ساتھ جا رہی ہیں. سو ساؤتھ افریقہ اینڈ پاکستان کا ایک اور میچ ہوگا, اینڈ یو سیڈ کہ میچ جیتنا چاہیے. سو وٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ جیتنا چاہیے اسٹل. دیکھیں بالکل
آپ میچ جیتنے کے لیے جاتے ہیں, آپ پلیئرس کی پوٹینشیل ہے, آپ نے ان کو یوٹیلائزیشن کی طرف جانا ہے کہ بیٹر یوٹیلائزیشن کیا ہے پلیئرس میں, انہی میں آپ انہی سے کل تو نہیں آئے نا شاہین عرفان سے پہلے, نہیں, آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے اپنے پلیئرس کو پراپر جہاں پر وہ کر سکتے ہیں. سائم کا بیٹنگ آرڈر چینج کیا, انہوں نے پرفارم کیا ہے, ٹھیک ہے, تو جو آپ کی یوٹیلائزیشن ہے وہ بہتر ہونی چاہیے پلیئرس کی ان کی پوٹینشیل کے مطابق, اور جس میں نہیں ہے آپ اس میں ڈال نہیں سکتے پوٹینشیل. جہاں داد نے بھی 2 وکٹس حاصل کی, تو پوٹینشیل ہے جس میں آپ اس کو لگائیں. پاکستان کو بہتر کرکٹ کھیلنی چاہیے اور پاکستان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تیسرا میچ ہار جائیں. اپنی بیسٹ کے اوپر واپس آنے کی کوشش کرنی چاہیے, کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے, اور ان کی فزیکل فٹنس کے اوپر بڑے بہتر انداز میں کام ہونا چاہیے پاکستان کی. گزشتہ 1-1.5 برس میں دیکھا گیا کہ اس اہم ترین پہلو کو, ایک اہم ترین چیز ہے کرکٹ میں, کسی بھی کھیل میں, کرکٹ میں آج کل زیادہ ہے. دنیا کے کرکٹرز کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیچھے ہے. تو اپنی پوٹینشیل پر آئیں, پاکستان کے یہ پلیئرز اپنی پوٹینشیل پر آئیں گے واپس تو یہ دنیا کے لیے حیران کر سکتے ہیں. شاہین اگر کرے نا 145 پہ تو پھر اس کو دیکھیے گا کیسے مطلب کیپر کے لیے بھی بال پکڑنا مشکل ہوگا. وہ جتنا فلائی کرتا ہے نا اور جتنا ہوا میں گھومتا ہے کیپر کو بھی مشکل ہو جائے گی. تو اپنی پوٹینشیل پر واپس آئیں, حارث اپنی اس جگہ پر آئیں, وہ چھوڑیں سلور ون کو. ایک مطلب آپ کی پہچان گیا کہ آپ 150 ہیں تو آپ کو 150 پہ جانا چاہیے, وہاں پر رہنا چاہیے. پیس سے ڈریں گے لوگ, آپ کی پیس سے آؤٹ ہوں گے. مل جاتی ہے کبھی کبھار آپ کو سلور ون کے اوپر بھی وکٹ, لیکن آپ جس چیز کے لیے مانے جاتے ہیں آپ کو وہی چیز دہرانی چاہیے. آپ تیز گیند بازی کریں گے, آپ کے ملک میں نوجوان آپ کو دیکھ کر تیز گیند بازی کرنا شروع کریں گے, اور وہ آپ کی کرکٹ کے لیے بہت بہتر ہے. کیوں وسیم وقار, عمران وسیم, شعیب اختر کو دیکھ کر لوگ فاسٹ بولر بننا شروع ہوئے تھے, وہ اپنی فاسٹ بولنگ کی وجہ سے مشہور تھے. تو ان پاکستان کے پلیئرز کو اپنی پوٹینشیل پر واپس آنا چاہیے. کل بھی جیتے, آگے بھی جیتے. آئی وش کہ ایسا ہی ہو. اگر بات کی جائے کہ ہمارا تینوں فارمیٹس کا مقابلہ ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, جس میں سے 2 میچ ہم ہار چکے ہیں, یعنی T20 سیریز تو ساؤتھ افریقہ اپنے نام کر چکی ہے, اور اس کے بعد ہمارا ODI اور ٹیسٹ باقی ہے. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سب سے اسٹرانگ ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ کون سا رہے گا پاکستان کے لیے؟ پریویسلی تو ہمارا جو اسٹرانگسٹ فارمیٹ تھا وہ T20 تھا, بٹ 2022 کے بعد سے ہم اسپائرل ڈاؤن کیے ہیں, جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کل کا میچ ہم فریلی کھیلیں گے, اگر فریلی کھیلیں گے اف وی پلے تھرڈ میچ ویل ون دا میچ. پاکستان کا بیسٹ چانس ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف, اٹ از ان دا ODIs. آئی ایم ٹیلنگ یو دس, ODIs ہمارا بیسٹ چانس ہے. انفارچونیٹلی ٹیسٹ میچز میں نہیں ہے, حالانکہ پاکستان کو چاہیے کہ ٹیسٹ بھی ان سے تگڑا کھیلے. وی ہیو پلیڈ گڈ ٹیسٹ میچز اوور دیئر پریویسلی. ہاں صحیح میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی تمام ٹیموں کے مطابق پاکستان کا اتنا برا ریکارڈ نہیں ہے ساؤتھ افریقہ میں ان دا ٹیسٹ فارمیٹ. لیکن واٹ ایف نورکیا آ جائے, اس کی ٹو کا مسئلہ وہ آ جائے گا, کوٹ سے نہیں آئے گا, ینسن آ جائے گا ODI اسکواڈ میں, تو اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اتنے اونچے ہیں اور ہایا مارتے ہیں اور وہاں باؤنس مور دین آسٹریلیا ہے. تو دیکھیں جو فریلی کھیلیں گے. میں ایک بات جو ہے حافظ صاحب نے کہی کہ بولرز کی بات, شاہین کی بال 145 پہ نہیں پکڑی جاتی جب وہ آگے کرتا ہے. حارث کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ 150 کا یارکر نہیں لوگوں سے پکڑا جائے گا. لوگوں کو وقار کی یارکر کا پتہ, یارکر مارتا ہے, وسیم کا پتہ تھا یارکر, شعیب کو پتہ, کھیلی جاتی تھی ان سے. آج بھی کرکٹ وہی ہے, وہی 22 یارڈز ہیں. دے نیڈ ٹو اسٹک ٹو دا بیسکس, اینڈ اف یو اسٹک ٹو دا بیسکس ODI میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کین پرفارم بیٹر دین T20s اور ٹیسٹ میچز. بالکل صحیح ہے حافظ صاحب. جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ آپ نے چینجنگس کی اور آپ کے حالات نسبتاً بہتر تھے مگر میچ آپ نہیں جیت پائے ہیں, تو اگر ہم بات کریں بابر اعظم کی اور رضوان کی, ان دونوں کو آؤٹ کر دیا گیا. بابر اعظم 31 بنانے میں کامیاب ہوئے اور رضوان تو اتنے بھی نہیں رنز بنا سکے اس بار. تو یہ جو فارم ہے, یہ جو ویریشنز آف شاٹس ہے, یہ کب قائم ہوگی کہ کم از کم جو بولر ہے وہ آپ کو پکڑ نہ پائے؟ جیسے ہم نے دیکھا سائم نے ویریشنز یوز کی, انہوں نے ڈفرینٹ شاٹس ماری ہیں, لیکن بائی بابر اعظم آلویز کمز آؤٹ آن دا ایزیسٹ شاٹ. سب سے آسان چیز ہے کہ بابر اعظم کی بیٹنگ کے اوپر, اس کی شاٹس کے اوپر لوگ بات شروع کر دیں. یہ دنیا میں اس وقت سب سے آسان ہوگا. کوئی بابر اعظم جیسا کھیل لے یہ مشکل ہوگا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس شاٹس کی کمی ہے تو اس سے تو اتفاق نہیں کیا جا سکتا. وہ پاکستان کا ٹیکنیکلی سب سے مضبوط بیٹسمین ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اس کی فارم اچھی نہیں چل رہی ہے, اس کی چیزیں خراب ہیں, اور اس کی بھی وجہ ہے اور اس کی مضبوط وجہ ہے. لیکن T20 کرکٹ میں اس کے پاس جو کمی ہے وہ بڑے شاٹس کی ہے, اور وہ شروع سے اب وہ نئی چیز نہیں ہے.
ایڈ نہیں کر سکے چیزوں کو, یہ ان کی خامی ہے, ان کو اس میں بہتری کرنے کی ضرورت تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی مطلب ہلکے بیٹسمین ہیں. دیکھیں یہ تو میں نے کہا بھی نہیں ہے, اور جہاں تک آپ نے کہا کہ بابر از اے موسٹ ٹیکنیکل بیٹسمین رائٹ ناؤ ان پاکستان, تو بابر اعظم جب پرفارم کرتے تھے اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ کہیں سے بھی بابر کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی کہتا تھا. ایون اس وقت بھی دیر واز نو ہیٹرز ایٹ آل. دیکھیں جو اس وقت کہتے تھے وہ پھر اپنے کسی ذاتی مفادات کے لیے نہیں, کہتے وہ اس وقت بھی کہتے تھے جو ان کو کرکٹ کی جن کو سمجھ تھی وہ کہتے تھے, جن کو کرکٹ کی سمجھ تھی وہ کہتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ لیکن چلے ایک اور طرف بحث چلی جائے گی, لیکن وہ پاکستان کے سب سے بہترین بیٹسمین ہیں. ان کی T20 میں بھی ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ رنز کس نے کیے T20 میں؟ بابر نے کیا. تو اس نے ٹیموں کے خلاف کھیل کے کیے ہیں نا. ہاں, تو جو بہتر ہوگا وہ رنز کرے گا. یہ اصل میں جو بہتر ہوگا وہ رنز کرے گا, کوئی اور نہیں کر پایا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بہتر کرکٹ کھیلی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ 2-3-4 برسوں میں جس طریقے سے اس میں تبدیلیاں آئی ہیں, شاید وہ ان تبدیلیوں کے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پائے. تو یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان کا. لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہیں, 4 سال تو وہ پاکستان ٹیم کا کپتان رہے ہیں. اب جو یک چیزیں ٹھیک ہوں گی نہیں. پاکستان کے پاس ابھی بابر اور رضوان کے فوری طور پر اگر کوئی کہے کہ متبادل موجود ہوں گے ان کو ٹیم میں شامل کر لیں تو وہ کر لیے جاتے. لیکن وہ تیار نہیں کیے گئے نا حافظ صاحب. دیکھیں موقع نہیں دیا گیا. آپ نے مسلسل ابھی T20 کا ورلڈ کپ ہے, ہم جس طریقے سے ہار کے آئے وہاں سے, پھر اس کے بعد ہم نے آگے جو اس بار ساؤتھ افریقہ میں جو سیریز ہم نے کھیلی ہیں, آسٹریلیا میں ہم نے جس طرح سے کھیلا. چلے خیر آسٹریلیا کی مثال تو میں نہیں دینا چاہتی کیونکہ پاسٹ میں بھی کبھی آسٹریلیا کا T20 ہمارے لیے ٹور بہت آسان نہیں رہا. لیکن مسلسل اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سم ون اینڈ پیئر از ناٹ پرفارمنگ, تو پھر ڈونٹ یو تھنک کہ وی نیڈ ٹو چینج سم تھنگ, وی نیڈ ٹو گیٹ سم پلیئرز پریپیئرڈ. آپ کے خیال میں بابر کی جگہ پر کس کو شامل کرنا چاہیے؟ فی الحال تو ہے ہی کوئی نہیں ہمارے پاس. سمپل از دیٹ. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو چیزیں بہتر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی ہیں. ٹھیک ہے, اگر پلیئرز نہیں بنے ہیں تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے نا پاکستان کا, کہ ہم نہیں بنا سکے. بالکل. تو وہ بھی کسی نہ کسی کی تو خرابی ہے نا, کسی نہ کسی کی ناکامی ہے. تو یہی اسی چیز کا پاکستان کو آج نقصان ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس متبادل کھلاڑی موجود نہیں ہیں. وہ تو ویسے متبادل تو کسی کا بھی ہے. رانا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں بیٹھا ہوں, ہم دونوں کو اٹھا کے کسی اور 2 بندوں کو بٹھا دیں, صوفے پہ تو 2 بندے نظر آئیں گے کہ 2 بندے بیٹھے ہیں نا جی, لیکن وہ بندے کی نہیں جی, یہ پتہ کرنا پڑے گا. تو یہ آسان ہے کہ بابر کو نکالیں تو فلاں کو ڈال دیں. مطلب یہ کیمرہ مین صاحب کھڑے ہوئے ہیں, 25 سال سے کام کر رہے ہیں, وہ بندہ کھڑا ہے ان کی جگہ کوئی اور بندہ کھڑا کر دو, تو بندہ تو کھڑا ہو جائے گا, وہ ہیڈ فون بھی لگا کے کھڑا ہو جائے گا, وہ اس کا ہینڈل بھی پکڑ لے گا, کمرے کا اس کو گھماتا بھی رہے گا ادھر ادھر, کوالٹی کمپرومائز ہو جائے گی نا. تو یہ فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے. میں اب آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ہی اپنا نیکسٹ اوپینین یہ دے رہی ہوں کہ یہ بھی ہمارا فیلئر ہے کہ ہم تیار نہیں کر سکے کوئی اور. میڈم یہ گزشتہ 10-12 مہینوں میں کبھی آپ نے یہ سنا ہے یہاں پہ کہ ہم نے یہ نہ کہا ہو کہ پاکستان تیار نہیں کر رہا پلیئرس؟ نہیں, اوبیسلی ہم اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں, اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک رزلٹ اس کا کوئی سامنے نہیں ہے. یہ پروسیس ہے نا جی, یہ گارمنٹس کی فیکٹری نہیں ہے. پلیئرس جو ہیں یہ انسان ہیں, ان کو وقت لگتا ہے. یہ ایسے تھوڑا کہ آپ نے ایک پلیٹ رکھی ہے اور اس کے اوپر آپ نے نقشہ بنایا اور اس کو آپ نے مشین میں ڈالا ہے, اگلی طرف سے نکل آیا ہے. یہ پروسیس ہے, یہ سائیکل ہے ڈیولپمنٹ کی. ٹھیک ہے, اور اس کو وقت لگتا ہے, مطلب اس میں برسوں لگتے ہیں, کئی برس لگتے ہیں, پھر ایک کھلاڑی بنتا ہے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ جب آپ اس کے اوپر اتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جب وہ ہائیسٹ لیول پر جاتا ہے, جو آپ کی توقعات ہوتی ہیں اس پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے 13 میں 16 میں 19 میں فرسٹ کلاس میں, انٹرنیشنل کرکٹ میں جاتا ہے, وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہوتا جس کے بارے میں جو سے توقع کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں وقت لگتا ہے. یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے جی آج ہم رات کو سوئیں اور اگلے دن اٹھے تو پاکستان ٹیم کا نقشہ. لیکن یہ مسئلہ ایک رات سے تو نہیں چل رہا یا 12 مہینے سے تو نہیں چل رہا, یہ مسئلہ تو بہت دیر سے چل رہا ہے. گھنٹے میں شروع ہوا ہے. نہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ برسوں لگتے ہیں کھلاڑی تیار کرنے میں, تو کتنا وقت اور چاہیے؟ مطلب یہ ابھی تک کیا گزشتہ 4-5 سالوں میں کیا کرکٹ نہیں ہو رہی تھی, کیا انڈر 19 نہیں ہو رہی تھی, یا دوسرے ٹورنامنٹس نہیں ہو رہے تھے, فرسٹ کلاس بھی ہوئی ہے, ڈومیسٹک بھی ہوئی ہے, انفیکٹ اب تو چیمپئنس کپ بھی کھڑا کر دیا گیا ہے. ذیشان صاحب کتنا مطلب ہمیں اور وقت چاہیے کہ ہم جو اتنا ایک آپ اگر جائیں آپ دیکھیں کہ کتنی جگہوں پر کتنی کرکٹ ہو رہی ہے, اور قائد اعظم ٹرافی, پریزیڈنٹ کپ,
فرسٹ کلاس ڈومیسٹک کتنی جگہ ہیں جہاں پر کھلاڑی پرفارم کر رہے ہیں, لیگز میں پرفارم کر رہے ہیں جو لوکل لیگز ہیں ہماری, اس کے باوجود ہم کسی کو تیار نہیں کر پائے ہیں. تو ہمیں کتنا وقت چاہیے ابھی تک؟ دیکھیے جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں نا آپ, میں اس کانٹیکس پہ آتا ہوں. دنیا کی جتنی بھی ٹیمز ہیں نا اس میں ایک ایک دو لیگیسی پلیئرز ہوتے ہیں اپنی, جنہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہوتا ہے. ان کی پریزنس جو ہے نا اس ڈریسنگ روم کو کافی انرچ کرتی ہے, جنہوں نے ان سے کچھ چیزیں لینی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں لرن کرنی ہوتی ہیں. ہم فرینچائز لیگس کی بات کرتے ہیں, وہ لیگز اچھی لگتی ہیں, ہمیں PSL اچھی لگتی ہے کہ باہر کے کرکٹرز آتے ہیں, ہمارے بھی نیشنل پلیئرز ینگسٹرز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں. تو جن دو کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ انلیس اینڈ انٹل وی فائنڈ سوٹیبل ریپلیسمنٹس, ناٹ ناؤ بٹ ان دا کمنگ ٹائمس. if we are talking in context of Babar is only 29 or 30. اس کے لیے بڑا ایک لکی ٹائم یہ ہے کہ اس کے ایج از ایٹ ہز سائڈ, اور بیٹر جو ہے نا وہ رائے بھی تب کرتا ہے جب وہ اپنی 30s کے آگے جاتا ہے. وی سی دا ایگزامپل دنیا ساری میں پڑی ہوئی. اس ٹائم پہ صرف ایک چیز جو بابر کے لیے ضروری ہے وہ میچ پریکٹس ہے. اب کس نے کروانی ہے میچ پریکٹس؟ ٹھیک ہے, دیٹ دا اونس از آن ہم اور کرکٹ بورڈ. دیکھیے ہم جب ICC کو بلیم کرتے ہیں کہ ICC نے اپنی بیک بون نہیں دکھائی اور ڈفرینٹ بورڈس کو کھلا چھوڑ دیا. PCB کے بارے میں ہم یہ بات کہیں گے, ہم ببل کی بات ہمیشہ کر چکے ہیں. 4 سال میں جو ببل بنایا, نئے پلیئرس کو انٹروڈیوس نہیں کرایا. آپ نے بات کی, حافظ صاحب نے بات کی, اور میڈیا کے لوگ بات کرتے ہیں. ناؤ یو سی نیو فیسز, لیکن وہ ان سلاٹس کے لیے جو سلاٹس ویکنٹ پڑے ہوئے تھے. یہ فنیشر کے سلاٹ پہ آ گیا, ایک فاسٹ بالر آپ نے لے لیا, اسپنر سے آپ اسٹرگل کر رہے تھے. لیکن جب آپ پریمیئر بیٹرس کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ رضوان یا بابر, میں رضوان کے لیے کہتا ہوں, رضوان T20 میں اتنا سوٹ شاید نہ کر رہا ہو, شاید اس کا بھی رزم نہ پکڑ رہا ہو. بابر کی بات ہے اس میں آپ کی پرفارمنس کب اچھی ہوتی ہے؟ جب آپ کو اپنے کیلیبر کا کوئی نیا ینگسٹر نظر آتا ہے ٹیم میں آتا ہوا. ہماری کرکٹ کی ہسٹری بھری پڑی ہے, دنیا کرکٹ کی ساری, ہماری پاکستان کرکٹ کی. جب اچھا بالر آیا, ایک اسٹیبلش بالر ہے, تو وہ اسٹیبلش بالر نے اور اچھی بالنگ کرنی شروع کر دی جسٹ ٹو اسٹے ان دا ریکننگ. یہیں پر اگر آپ کے پاس اس ٹائم پہ ایک اور حارث رؤف آ جائے, پیس والا لڑکا, تو حارث رؤف اپنے آپ کو اور نکھارے گا, اپنے آپ کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. وہ 2 وکٹیں گرتے دیکھے گا یارکر پہ, وہ کہے گا میں نے بھی یارکر ہی مارنا. اس طریقے سے بابر جسٹ گیٹس بیک ٹو اس میں فٹنس پہ آئے, اپنا میچ فٹنس پہ. دوسرا, بابر کی ساری گیم رہی شارٹ آرم جیبس پہ, اور بڑے کلاسک کرسپ شاٹس میں آتا رہا. سو انلیس اینڈ انٹل ہی امپرووائزز اینڈ دیٹ ٹو اونلی ان دا میچ, ایڈرینلن رش میچ کو جو ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ نہیں ہوتا. نیٹس میں یو کین ناٹ ڈو دیٹ. آپ فیلڈ نیٹ میں ضرور لے سکتے ہیں, لیکن وہ جو مائنڈ آن ہوتا ہے نا آپ کے میچ کے لیے, وہ اس کو آگے خود بھی دیکھنا ہے کہ ڈومیسٹک میں آگے کھیلے, اور کرکٹ بورڈ کو بھی اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ آ کے میچ پریکٹس میں اپنی ضرور ہے. یا ٹائم آف لے تو پورا ٹائم آف لے, پلیئر ہز کیلیبر, اور جیسے اپنے کو ری امیجن کرے وین ہی اسٹارٹڈ آف ہم سیلف, شاہین, حارث, یہ سارے, تو دے ول بی دس. میرا پہلے مائنڈ فریم تھا ایسا کہ ان کی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں نے دیکھا, جب تمام سکسیسفل بورڈس کو میں دیکھتا ہوں, جب وہ اپنے گریٹ پلیئرس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ان کو ٹائم دیتے ہیں, ادھر ٹائم آف, کیونکہ ان کے پاس ان کا ایگزٹ پلان بڑا کلیئر ہوتا ہے. تو اب بابر ابھی اپنے ایگزٹ پلان کی ایج پہ نہیں, نئی اسٹیج پہ, ہی اونلی کین امپروو اگین, اور شاید اس سے بہت بہتر ہو جائے. تھوڑی بہت ٹویکس اپنی گیم پہ کر لیں, مائنڈ پہ سے پریشر ہٹا دیں. دیکھیے ذیشان صاحب, وی ہیونٹ سین اینی پلیزنٹ ایگزٹ سنس پاسٹ ایئرس. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں. یو کین سے اٹ, کیونکہ ایون وسیم اکرم سیڈ ونس کہ مجھے مطلب ابھی یہ جیمی انڈرسن جس طرح سے ریٹائر ہوا ہے, سو وی ہیونٹ فیس دیٹ تھنگ. ہمیں کبھی یہ فیئر ویل اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نہیں دیکھنی پڑی ہیں. وی نیور ہیڈ دیٹ تھنگ. مطلب ابھی اماد وسیم کیم بیک ریٹائرڈ, کیم بیک اینڈ دین اگین ریٹائرڈ. محمد عامر ریٹائرڈ, کیم بیک اگین ریٹائرڈ فار نو ریزن, جسٹ بیکاز کہ ٹھیک ہے اگر انہیں موقع ہی نہیں مل رہا ہے تو بھائی وہ پھر لیگس کرکٹ کھیلتے ہیں, اپنی زندگی پر کام کرتے ہیں. وائی بادرنگ دا NOCs اینڈ آل دیٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا انہوں نے کسی گن پوائنٹ پہ انہوں نے ریٹائرمنٹ اپنی ٹیم میں واپس آئے تھے؟ نو. وہ آئے, انہوں نے کسی کو کنونس کیا, وہ دوسرے مان کے ان کو ٹیم میں لے آئے, اور بورڈس میں پریسیڈنس نہیں ہے. میں پار پہ ایک ایگزامپل دوں, ڈیوڈ وارنر, اماد وسیم سے بڑا پلیئر سب سے بیٹنگ کی وجہ سے. ڈیوڈ وارنر نے کہا کہ میں اس ٹرافی کے لیے, انڈیا اور آسٹریلیا کی ٹرافی کے لیے واپس آتا تھا, میں اویلیبل ہوں. اتنا بڑا نام کہتا ہے اویلیبل ہوں ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد. تو کرس بیلی ان کا چیف سلیکٹر ہے, اس نے کہا ایبسلیوٹلی نو, وی وش یو آل دی بیسٹ ان ریٹائرڈ لائف. آرام سے کامنٹری باکس میں جاؤ اور کامنٹری کرو. ہمارے ایریا, ہمارے ریجن میں وی ڈو ناٹ نو وین ٹو اسٹاپ. اس میں چاہے پورا ساؤتھ ایشیا لے لیں, نو ون نوز وین ٹو اسٹاپ. بڑے گریٹ پلیئرز بھی جو گئے ہیں نا آپ کے اکراس دا بارڈر بھی گئے ہیں, ایون دے ہیڈ ٹو بی ٹولڈ بھائی بس. ہمارے یہاں پوزیشن میں بھائی بس کی بکاس ہم بس ہی نہیں کرتے. 2003 کے ورلڈ کپ کے بعد حضرت صاحب سب کیا ہوا تھا, سارے پلیئرس کو کہہ دیا تھا نا توقیر جیسا نے آپ جائیں, اس کے بھی کوئی جانا نہیں چاہتا تھا. ایوری ون وانٹڈ ٹو پلے. تو جب ہمارے بندوں کو نہیں پتا کہ ہمیں اسٹاپ کہاں کرنا ہے, اور بورڈ کو بھی نہیں پتا کہاں اسٹاپ لگانا ہے, تو دس سرکس ول کنٹینیو.
اسٹاپ لگ رہا ہے نا, 1-2 میچز کے بعد اسٹاپ لگ جاتا ہے, پھر ایک آدھے میچ کے بعد واپس آ جاتے ہیں. تو بس یہی یہ آنا جانا جو ہے وہ ہمارے بورڈ میں چل رہا ہے, اور اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ نہ T20 میں پرفارم کر پا رہے ہیں, نہ کسی اور فارمیٹ میں پرفارم کر پا رہے ہیں. ینگسٹرز جب کک ان کریں نا, جہاں خان, عرفان نیازی, سائم ایوب, 1-2 اور لڑکے آ جائیں گے, اسی طریقے سے ٹیمز کا جو ہے نا پروگریشن ہوتی ہے. آپ نے جیسے تھوڑا سا ونڈو کھولی نئے پلیئرز کے لیے, آپ دیکھ لیجیے 1 سال کے بعد ٹیم کی شکل چینج ہوئی ہوگی. 2 سینئر پلیئرز ہوں گے لیکن ٹیم کی شکل ہولسٹکلی وہ چینج ہو جائے گی. آئی وش کہ بالکل ایسا ہی ہو, اور ہم ایک بہتر پول, ایک بہتر بینچ اسٹرینتھ تیار کر سکیں اپنی, تاکہ دنیا میں جس طرح سے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی بولنگ نمبر 1 ہے, آج بھی کہا جاتا ہے, تو اس بات کو ہم جسٹیفائی بھی کر سکیں, بیٹنگ بھی اپنی جسٹیفائی کر سکیں. تھینک یو سو مچ حافظ صاحب, اینڈ تھینک یو سو مچ ذیشان صاحب. اٹ واز ویری نائس ہیونگ یو بوتھ ہیئر. اسی کے ساتھ مجھے, حافظ صاحب اور ذیشان صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پریڈکشن ضرور دیجیے گا ساؤتھ افریقہ پاکستان کے لاسٹ میچ میں ون کس کی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.